سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری، سنی حنفی بریلوی گجرات سے۔ جیسے کہ یہ دیوبندیوں کے اپنے خود کے فتوے ہیں کہ جب چاہے کسی پر لگا دیتے ہیں، اور وہی چیز اگر ان کے گھر میں پائی جاتی ہے تو یہ جیسے کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے نا، بلی آنکھ بند کر لیتی ہے، اسی طریقے سے یہ آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ وہی چیز، وہی عمل یا پھر وہی عقیدے ان کے گھر پہ پائے جاتے ہیں تو یہ سب ہضم کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ تبلیغی جماعت کے متعلق میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، عقائد کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں عقائد کی باتیں ہیں، ان کو بھی یہ دیوبندی ہضم کر جاتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کے اگر چھوٹے سے معمولی سے اگر کوئی شخص لا علم انسان ہے، اگر وہ تعظیمی سجدہ بھی کرتا ہے تو فوراً شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ مشرک ہے معاذ اللہ۔ اگر پوچھے جاتے کہ وہ لا علم ہے، اگر اس کو شریعت کا تعلق سے معلوم ہی نہیں تو اس کو حکم کیسے لگے گا؟ جب تک اس کو شریعت آپ بتاؤ گے نہیں تو اس کو حکم لگے گا کہ تو اس کو تو معلوم ہی نہیں۔ یہ تو الگ بات ہوگی۔ اصل بات کرتے ہیں یہ کہ ہم جو ان کے اوپر حکم لگاتے ہیں ان کے مولویوں کی وجہ سے لگاتے ہیں، اور یہ جو الزام لگاتے ہیں یا پھر جھوٹے فتوے جو لگاتے ہیں یہ ہمارے عوام پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے میں لایا ان کے گھر کے مولویوں کو جو ان کے دعوے بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ ان کے بقول، ان کے اپنے خود کے فتوے کے بقول مشرکانہ دعوے ہیں۔ میں 2-3 حوالے، 4-5 حوالے رکھتا ہوں، حالانکہ حوالے میرے پاس بہت ہیں، اور میں کچھ ہی حوالے پر یہاں بات ختم کروں گا کیونکہ زیادہ حوالے رکھوں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، جیسے سب سے پہلے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے شرک کا عقیدہ کہ یہ اللہ رب العزت شرک کبھی معاف کرنے والا نہیں، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شرک کے متعلق ہم کو یہاں دکھانے والے ہیں، یہاں 2 کتابیں میں پہلے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے مشرک ہے دیوبندی، ان کے اپنے گھر میں نہیں دکھتا۔ اگر صلاۃ السلام یہ سنی حنفی بریلوی پڑھے مشرک ہو جاتا ہے، ہلکا سا سر جھکا کے سلام کر دے اولیاء اللہ کو تو فوراً مشرک ہوتا ہے۔ اور ان کے گھر میں کتنے بڑے بڑے مشرک پلے بڑے ہیں، انہیں کے اپنے گھر کے مطابق ان کو نہیں دکھتا۔ میں چند کچھ حوالے میں دکھاؤں گا یہاں پر۔ پہلے یہاں پہ 2 حوالے ان کے دیکھ لیں جو فتوے ہیں، اس کے بعد انہی کے فتوے کے زد میں انہی کے اپنے گھر کے لوگ کیسے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں، اور دیوبندیوں سے کہتا ہوں ان کا کیا جواب بنے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو لائیں، پھر میں آگے حوالے پیش کروں گا۔ ابھی تو میں کچھ چند ایک حوالے میں پیش کر رہا ہوں، سمجھ لیجیے۔ پہلی کتاب ان کے عقیدے کی سب سے مضبوط کتاب یہ ہے تقویۃ الایمان۔ یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کو ہم تقویۃ الایمان کہتے ہیں۔ اسی کتاب کی وجہ سے ہندوستان میں جھگڑے فساد کتنا پہلے، اس کا مصنف بھی مانتا ہے اور واقعی میں پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کتاب یہ میرے پاس کتاب ہے تقویۃ الایمان کا نیا ایڈیشن ہے، PDF میں ڈاؤن لوڈ کوئی کر سکتا ہے، جا کر کے پڑھ لے، صفحہ نمبر 50 پہ موجود ہے۔ شرک کے متعلق یہاں پہ اسماعیل دلوی نے لکھا ہے کہ ان کا علم ہے یہ ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا ہوا، ہر صورت میں شرک ہے۔ کسی بھی اولیاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بھی کسی بھی انبیاء علیہ السلام کا اگر علم غیب آپ مانیں گے تو یا ذاتی سمجھے یا عطائی سمجھے، ہر صورت میں شرک ہے۔ اسماعیل دلوی کا یہ فتویٰ موجود ہے، اور اس پر ایک فتویٰ اور سنا دیتا ہوں، یہ ہے فتاوی رشیدیہ۔ اس پر بھی وہی فتویٰ ہے، علم غیب کے تعلق سے سوال کیا گیا، صفحہ نمبر 234 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ جواب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عالم الغیب نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا یہ صریح شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یہ عقیدہ رکھنا یہ صریح شرک ہے۔ 2 میں نے فتوے یہاں پہ ان کے گھر کے اپنے دکھائے، جو ان کے سب سے بڑے مولویوں میں سے ایک مولوی ہیں جن کا نام اسماعیل دلوی اور رشید احمد گنگوئی، ان کے یہ بہت پائے گئے ان کے عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کے میں فتویٰ دیکھا، کسی اور عام مولویوں کا میں نے فتویٰ نہیں دکھاتے کہ ان سے میں دیوبندی پیچھا چھڑا لیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے میرے پاس، حالانکہ میں نے کہا نا میرے پاس بہت حوالے ہیں، میں کم حوالے ادھر دکھا رہا ہوں، میں 2-3 حوالے میں ادھر پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حوالہ دیکھیے، میرے پاس کتاب ہے
रसाले चैनपुरी, ठीक है, रसाले चैनपुरी, लिखने वाले का नाम मुर्तज़ा हसन चैनपुरी साहब है। ये अशरफ अली थानवी के खलीफा है, ठीक है। सफ़ा नंबर 5 पर लिखे हैं कि हिफ्जुल ईमान में इस अम्र को तस्लीम किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बा अताई हासिल है। और तक़वतुल ईमान में क्या है, अगर अताई इल्म गैब माना जाए तो भी ये शिर्क है, हर सूरत में शिर्क है। और फतावा रसीदा में मौजूद है कि हर सूरत में शिर्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अगर आप मानते हैं तो हर सूरत में शिर्क है, ठीक है। इल्म गैब अताई बा अताई हासिल है, सफ़ा नंबर 5, इन्हीं के खलीफा ने लिखा। दूसरा मेरे पास किताब है चिराग सुन्नत, लिखा है कि यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत मौलाना इल्म गैब अताई के कायल है। उसी हिफ्जुल ईमान किताब की बात हो रही है, सफ़ा नंबर 208, उसी हिफ्जुल ईमान के मुतालिक अपना अशरफ अली थानवी का दिफा करते हुए सफ़ा नंबर 208 पर यहाँ पे साफ तौर पर चिराग सुन्नत के मुसन्निफ हज़रत मौलाना सरफरोश साफ साफ लिखते हैं, कहते हैं कि यहाँ से ये बात वाज़ेह हुई कि हज़रत मौलाना इल्म गैब अताई के कायल थे, ठीक है। ये दो हवाले हो गए मेरे पास। अब बताइए, ये इनके अपने घर के जो इनके बने बनाए मुजद्दिद हैं, झूठे मुजद्दिद, और ये लौंडेबाज मुजद्दिद, बहुत सारे इनकी ऐसी किताबें मौजूद है। मैं उस पर बाद में आऊँगा इनके अपने घर किताबों में कि अशरफ अली थानवी की हकीकत क्या है। लेकिन चुनांचे ये देवबंदी इनको मुजद्दिद मानते हैं, तो इनके अपने घर के इनके 2 बड़े मौलवी के फतवे से ये बिल्कुल पक्के मुशरिक होते हैं। इनके पास अगर कोई इल्मी कोई देवबंदी पास कोई इल्मी जवाब हो तो लेकर आए। हालांकि मैंने दिखा दिया फतावा रशीदा का भी, ये बा अताई माने तो भी शिर्क है, अताई मानेंगे तो भी शिर्क है, और फतावा रशीदा में मौजूद है कि हर सूरत में शिर्क है। तो हवाले हो गए। तीसरा हवाला वही मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, उन्हीं के ताल्लुक से, अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से। लिखा है कि एक शख्स ने मुझसे पूछा था कि एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का अताई के कायल है, इसके मुतालिक क्या हुक्म है। मैंने कहा कि जो शख्स इल्म बिला वास्ता का कायल वो काफिर है, और जो शख्स बेवास्ता के कायल हो यानी खुदा का अता किया हुआ तो उस वास्ता वो काफिर नहीं, जो अल्लाह ताला का अता करता हुआ माने वो काफिर नहीं है। ये अशरफ अली थानवी का ही मैंने दिखाया मलफूज, ये 3 किताबों के हवाले दिखा दिए मैंने। ये अशरफ अली थानवी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअताए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल इल्म गैब को मानते हैं, और 2 लोग इनके अपने घर के फतवा लगाते हैं। अब ये देवबंदे यहाँ पर आँख बंद कर लेते हैं क्योंकि इनके अपने घर की बात है। अगर यही चीज़ आला हज़रत इल्म गैब साबित करते हैं, इल्म गैब मानते हैं, तो आला हज़रत इल्म ताला के ऊपर हुक्म कुफ्र लगाते हैं झूठे, और उसके बाद या अहले सुन्नत के और उलमा है उनके ऊपर लगाते हैं छोटी छोटी इबारतें काट काट करके, वो उनके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाती है। देखो यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे ये बात है, छोटी छोटी बात को लेकर के हुक्म कुफ्र लगाते हैं, ठीक है। 3 किताबें अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से दिखाए, 2 फतावे दिखाए, 3 उनके अकीदे दिखाए मैंने अशरफ अली थानवी के, ठीक है। चौथा किताब अशरफ अली थानवी की ही लिखी हुई अरवाह सलासा यानी हिकायत। और तो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इल्म है कि बच्चे माँ के पेट में क्या है, बारिश कब कहाँ होगी, उलूम खमसा का इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को नहीं मालूम। और अगर यही चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अहादीस में मिल जाती है तो फौरन इनकार कर देते हैं। वहाँ पे कुरान की आयत पेश कहते हैं कि यहाँ पे उलूम खमसा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है, ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं मानते, लेकिन ये लोग अपने मौलवियों के लिए मानते हैं, वो भी सड़क छाप मौलवियों के लिए। मैं याद पे 2 हवाले पेश कर रहा हूँ। अब अशरफ अली थानवी साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये यहाँ पर ये इबारत लिख करके ये आप क्या साबित करना चाहते थे, अपने मौलवी की पढ़ाई ना, तो मैं इबारत पढ़ के बता दे रहा हूँ। अब क्या लिखा हुआ है तो इबारत में पढ़ के दिखा देता हूँ। हजरत अमीर शाह खान साहब फरमाया करते थे कि मौलाना कासिम साहब नानोती फरमाते हैं कि शाह अब्दुल रहीम साहब विलायती एक मुरीद जिनका नाम अब्दुल्ला खान राजपूत था, वो कौम के राजपूत थे, और ये हजरत के खास मुरीदों में से थे। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता तो वो तावीज़ लेने के लिए आता, तो आप फरमा देते थे कि तेरे घर में लड़का होगा या लड़की, जो आप बता देते थे वही होता था।
حالانکہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، لیکن یہ ان کے مولوی جو بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کہ آپ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہوگا کہ لڑکی. چلیے میں تمہارے دکھا دیا میں نے، تو یہ تو کہیں گے کہ حکایت کے طور پر اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھ دی، یہ اس کے عقیدے کے تعلق سے نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، میں اور بھی دکھا رہا ہوں حوالے، میرے پاس اور بھی حوالے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک ہی حوالے سے، میرے پاس ایک طریقے سے دسوں کتاب کے حوالے ہیں. میں وہ سب بعد میں دکھاؤں گا. ایک حوالہ میں پیش کر کے میں بات ختم کروں گا. زیادہ حوالے انشاءاللہ بعد میں دیے جائیں گے. اگر کوئی مناظرہ کرے تو میں اس پر حوالہ میں پیش کروں گا، اب بہت حوالے پیش کروں گا تو دفاع کرتے کرتے مر جائے گا. ایک میرے پاس یہ کتاب ہے زکریا کاندلی صاحب کی تاریخ مشائخ چشت، صفحہ نمبر 156 156. یہاں پر بھی صاف لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ عبدالحسن کے پاس آیا اور فرمایا کہ ان کے اپنے ہمشیرے یعنی اپنے بہن کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں ایک لڑکے کا وجود ہے جو اس وقت تک قلب انتقام سے ہونے والا ہے، مقرر ہو چکا ہے اور وہ بلا نکاح کے ممکن نہیں. خواجہ ابو محمد صاحب کہہ رہے ہیں، اپنی ہمشیرہ اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، جو بنا نکاح کے ممکن نہیں. تم نکاح کرو تب تمہارے تب لڑکا ہوگا. یعنی ان کے پیٹ میں ابھی حمل بھی نہیں ٹھہرا ہے، اس سے پہلے ان کے گھر کے مولوی کو معلوم ہے کہ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. ٹھیک ہے، لڑکا ہے، تم شادی کرو تمہاری قسمت میں لڑکا ہوگا، لڑکا ہے. اور بنا شادی بنا نکاح کے ممکن نہیں. اب بتائیں، ایک شخص وہاں پہ تو حکایت اولیاء میں یہاں تک تھا کہ کوئی تعویذ لینے آتا تھا تو لڑکا ہوگا یا لڑکی کو بتا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو کنفرم بتا رہے کہ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہو، کوئی شادی ہوئی بھی نہیں، حمل ٹھہرا بھی نہیں، پھر بھی بتا دیں. اور یہ چیز اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک نہیں معلوم ہے، یہاں تک معلوم ہے، تو فوراً انکار کر دیتے ہیں. فوراً کہ ہم کو حدیث پیش کرو، صحیح سند کے ساتھ دکھاؤ، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے. اپنے گھر کے مولویوں کے لیے سب ہضم کر جاتے ہیں. میرے پاس بہت سوال ہے کیونکہ میری طبیعت بھی برابر نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے حوالے سے سمجھنے والے ہی سمجھ جائیں گے. میرے پاس اور بھی حوالے انشاءاللہ، اگر میں کسی دن اس کے اوپر حوالے ویڈیو بناؤں گا تو میں انشاءاللہ ساری چیزیں میں دکھاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اپنے گھر کی بات آتی ہے تو فوراً ہضم کر جاتے ہیں، دوسرے کے گھر کی بات آتی ہے تب چھوڑ دیتے ہیں. ان کی یہ حالت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اور ان دیوبندیوں پر لعنت بھیجیں کہ اپنے گھر کی باتیں سب ہضم کر جاتے ہیں اور دوسری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اتنے ویڈیو حوالے دیکھ لیں اور کوئی بھی دیوبندی بات کرنا چاہتا ہے تو میرے نمبر پہ کال کریں. ٹھیک ہے، کسی بھی موضوع پہ بات کرنا چاہے، یا دیوبندی نہیں تمام سے کہتا ہوں، کوئی بھی دیوبندی وہابی ہے، کسی بھی فرقے کا بات کرنے والا ہو تو اینی ٹائم آ کر کے مجھ سے بات کر سکتا ہے. کمنٹ کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ آگے بات کر لیں، گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے، آپ دعا میں یاد رکھیے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.